السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں خضر چلیبی جاوید کی دکان میں داخل ہوتے ہیں۔ ادھر دوغان درویشوں کی درگاہ کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک درویش اس کے پاس آ کر کہتا ہے، آپ یہاں شدت سے کس کا انتظار کر رہے ہیں دوغان آغا؟ تو دوغان کہتا ہے، اب نہ تو میرے پاس کوئی کام ہے اور نہ کوئی راستہ، کاش میں شمس الدین حضرت کو دیکھ سکتا۔ تو درویش کہتا ہے، انہوں نے منع کر دیا ہے، تم یہاں فضول میں انتظار کر رہے ہو۔ یہ سن کر دوغان کہتا ہے، کاش وہ رحم کرتے اور مجھے کوئی کام دے دیتے۔ درویش پوچھتا ہے، کیا تم پیسہ کمانا چاہتے ہو؟ دوغان ہاں میں سرے لاتا ہے تو وہ کہتا ہے، یہ لکڑیاں دیکھو، جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور پیسہ کماؤ۔ دوغان اس کا شکریہ ادا کرتے ساتھ ہی لکڑیوں کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ ادھر کتب خانے میں جاوید پوچھتا ہے، خضر چلیبی خیریت ہو؟ تو خضر چلیبی کہتے ہیں، میں بازار کا معائنہ کر رہا تھا تو سوچا یہ جگہ بھی دیکھ لوں، محل میں تمہاری ذمہ داری ہے، لگتا ہے تم سوداگر بھی ہو، آہی بھائیوں کی کتاب میں تمہارا نام درج دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اسی دوران ایک لڑکا وہاں پہ آتا ہے اور جاوید سے کہتا ہے، حال ہی میں نے فضل اللہ استرابادی کا جاوید نامہ لیا تھا، اس کی قیمت ابھی لے کر آیا ہوں۔ وہ قیمت آگے بڑھاتا ہے تو جاوید اس سے کہتا ہے، وہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ تھا، قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بچے کے جانے کے بعد خضر چلیبی کہتے ہیں، استرابادی نامی شخص حروفیوں کا بانی کافر نہیں ہے کیا؟ یہ سن کر جاوید اور اس کے ساتھیوں کو بہت غصہ آتا ہے اور جاوید کہتا ہے، کون کافر ہے اور کون مومن یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، میری ذمہ داری صرف کتابیں فروخت کرنے کی ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ اندر کیا لکھا ہے اور کیا نہیں۔ تو خضر چلیبی کہتے ہیں، تمہارا فریضہ کتاب خرید کر کتاب بیچنا ہے، نہ کہ کتابیں فری میں دے کر ملت کے دین کو الجھانا۔ یہ دکان بند کی جاتی ہے، یہاں کی تمام کتابیں اٹھا کر۔ مگر جاوید ان کا حکم نامہ کاٹتے ہوئے کہتا ہے، یہاں کی تمام کتابیں سلطان محمد حضرت کی طرف سے ان کی ذاتی لائبریری کے لیے خریدی جا چکی ہیں، اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ سلطان کے حضور پیش ہو کر وہاں کی لائبریری کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جاوید کی بات سن کر خضر چلیبی کو بھی بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسن زخمی سلطوق کے پاس بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور سلطوق کے ہوش میں آنے پر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، حضور آپ نے آخرکار اپنی آنکھیں کھول دی ہیں، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو سلطوق پوچھتا ہے، والی بے کیسے ہیں؟ یہ سن کر حسن پر جوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، وہ سب ٹھیک ہیں، ہم پہ حملہ کرنے والے تمام کی نسیں کاٹ دی ہیں، وہ سب کے سب اب زمین کے نیچے ہیں۔ تو سلطوق کہتا ہے، ارے کیا تم نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ اسی لمحے حمزہ وہاں پہ آتا ہے اور سلطوق کو دیکھ کر اس کا حال احوال پوچھتا ہے۔ تو سلطوق کہتا ہے، حضور میں ٹھیک ہوں، آپ کس وقت آئی؟ جواباً حمزہ کہتا ہے، ہم نہیں جا سکے سلطوق، انہوں نے مارا خاتون کو اغوا کر لیا۔ سلطوق پوچھتا ہے، کیسے حضور؟ تو حسن کہتا ہے، ہم نہیں جانتے کیسے اور کیوں، لیکن ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ واضح ہے۔ سلطوق کہتا ہے، کافروں کے ٹھکانے پر چڑھائی کر کے مارا خاتون کو واپس لائیں گے اور پھر وہ ہمیں بتائیں گی کہ کیسے اور کیوں ہوا۔ حمزہ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، یقیناً وہ بتائے گی، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر سلطوق حسن سے کہتا ہے، حسن جاؤ کوئی گائے ذبح کرو، میں ایسے بھوکا ہوں جیسے میں نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ جواباً حمزہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، تم حق بجانب ہو سلطوق، حق بجانب ہو، حسن تم اس کے ساتھ رہو، میں اس کے لیے کھانا تیار کرواتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی حمزہ چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ہیلینا شہنشاہ سے کہتی ہے، اگر تم مارا کے قبول کرنے کا انتظار کر رہے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شہنشاہ پوچھتا ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں اسے اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کروں؟ تو ہیلینا کہتی ہے، یہ شادی ہماری سلطنت کے لیے کتنی اہم ہے تمہیں معلوم نہیں۔ صلیبی مہم میں سربیاؤں نے عثمانیوں کی حمایت کیوں کی؟ مارا کے لیے، صرف اور صرف مارا کے لیے۔ مارا کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب ہے ایک کے وقت میں طاقت کا حصول، کیا تم نہیں سمجھ رہے؟ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے، میں مارا سے شادی کروں گا، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ ایسا چاہتی ہیں، بلکہ میری سلطنت کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور سربیائی قاصد وہاں پہ آتا ہے۔ وہ شہنشاہ سے کہتا ہے، ہمارے بادشاہ پرانکوچ کو شہزادی مارا کے ساتھ ہونے والی تمہاری شادی منظور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جبری شادی کی صورت میں عثمانیوں کے ساتھ اس کی وفاداری مزید مضبوط ہو جائے گی۔ یہ سن کر شہنشاہ اور ہیلینا بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادرنی میں خالہ سلطانہ مہربان سے کہتی ہے، جاندارلی نے جیسے تیسے کر کے مارا کے بارے میں اپنا وعدہ نبھایا۔ مہربان پوچھتی ہے، کیا وہ اورحان کے تخت پر بیٹھنے میں ساتھ دے گا؟ جواباً خالہ سلطانہ کہتی ہے، تم جاندارلی کو نہیں جانتی، اگر کوئی آگے بڑھ کر اخلاقیات اور ریاست کی بات کرتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے، وہ محمد کے ساتھ بھی شامل ہو سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر تک اتحاد نہیں کر سکتے، پھر بھی تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، تم اسے ہماری شکر گزاری یاد دلاؤ، اس کو ہمیں یاد کرنے کو کہو تاکہ اس کی عقل پہ کسی کا پردہ نہ پڑے۔ یہ سنتے ساتھ ہی مہربان جیسے ہی جانے لگتی ہے تو باہر وہاں پہ آتی ہے اور سب کو باہر بھیجنے کے بعد خالہ سلطانہ سے کہتی ہے، ہمیں ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں علی سب سپاہیوں کے ساتھ قاصد بن کر شہنشاہ کے سامنے جا پہنچتے ہیں۔ ان کا رعبدار انداز دیکھ کر فرانکس کہتا ہے، رومی سلطنت کے طاقتور شہنشاہ قسطنطینوس دریگوس کے دربار میں ہو، انہیں احترام سے سلام کرو۔ ان کے سلام نہ کرنے پر وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، آپ سفارتی طریقہ
شکار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ شہنشاہ کے سامنے آپ کو گھٹنے ٹیکنے ہوں گے اور اپنا چہرہ فرش کے ساتھ لگا کے رکھنا ہوگا اور تم ان کے عظیم تخت پر سلام کرو گے۔ مگر علی بے کہتے ہیں ہم ترک صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہم صرف اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد کی امید رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فرانکس تلوار بے نیام کرنے لگتا ہے تو شہنشاہ کہتا ہے رک جاؤ فرانکس۔ پھر علی بے سے پوچھتا ہے کیا آپ یہاں ہماری بے عزتی کرنے آئے ہیں؟ تو علی بے کہتے ہیں ہرگز نہیں، زمینوں اور سمندروں کے حکمران ریاست عالی کے بادشاہ سلطان محمد خان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ پیغام فرانکس کو دے دیتے ہیں، مگر شہنشاہ پیغام نہیں پڑھتا اور پوچھتا ہے آپ کے سلطان کیا درخواست پیش کرتے ہیں؟ تو علی بے کہتے ہیں ہمارے سلطان درخواست نہیں کرتے بلکہ فرمان جاری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی ان کا چوغا اتار کر ان کے سامنے بچھا دیتا ہے اور علی بے کہتے ہیں ایک ترک ایلچی صرف ترک سرزمین پر بات کرتا ہے، میں تمہیں سلطان کے حکم سے ترک سرزمین کے بارے میں آگاہ کروں گا، جہاں بھی ہم قدم رکھیں وہ ہمارے لیے ترک سرزمین بن جاتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ کر اپنے چوغے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مزید کہتے ہیں عثمانی بحریہ جس کے پاس بہادر بحری جہاز ہیں اور جن کے مسند پر قرآن پاک کی آیات ہیں، ہمارے سلطان کے حکم سے موریا کا محاصرہ کیا گیا ہے۔ سلطان محمد خان نے آپ کو مارا خاتون کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے جن کو آپ نے ڈاکوں کی طرح ناجائز طریقے سے اغوا کیا تھا۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے اگر میں اسے رہا نہ کروں تو کیا ہوگا؟ جواباً علی بے کہتے ہیں اگر رہا نہ کرو تو تم ہماری تلواروں کا مزہ چکھو گے جن سے خون ٹپک رہا ہے۔ ہم اپنے بھیڑیے کے سر والے جانبازوں کے ساتھ آئیں گے جس پر ہلال چمکتا ہے، پہلے موریا اور اس کے بعد قسطنطنیہ ترک ملکیت بن جائیں گے۔ یہ سن کر شہنشاہ غصے میں ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے سامنے تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب اگر میں اسی وقت تمہارا سر قلم کر کے محمد کو بیچ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا تم موت سے نہیں ڈرتے؟ تو علی بے کہتے ہیں ایک لمحہ بھی جس پر ہم قابو نہیں پا سکتے، اس دنیا فانی میں موت سے ڈرنا بیکار ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ پوچھتا ہے ان کی شرائط کیا ہیں؟ تو علی بے کہتے ہیں سلطان محمد خان خود مارا خاتون کو لینے آئیں گے اور آپ فصیلوں کے سامنے صرف ایک ہوں گے۔ جب آپ مارا خاتون کو دے دیں گے تو موریا کا محاصرہ ختم ہو جائے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے اگر میں مارا خاتون کو دے دوں اور محاصرہ ختم نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ تو علی بے کہتے ہیں یہ فرمان سلطان کا فرمان ہے، یہ الفاظ سلطان کے الفاظ ہیں، یا تو آپ ہم پر بھروسہ کریں گے اور وہی کریں گے جو آپ سے کہا گیا ہے، یا پھر دیکھیں گے ترکوں کی طاقت کیا کر سکتی ہے۔ یہ سن کر علی بے چوغا چھوڑ کر جیسے ہی جانے لگتے ہیں تو شہنشاہ کہتا ہے اپنا چوغا لے جائیں۔ جواباً علی بے کہتے ہیں یہ یہی رہے گا شہنشاہ، اگر تم نے سلطان کا حکم نہیں مانا تو تمہیں چھپنے کے لیے زمین کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی علی بے چلے جاتے ہیں اور شہنشاہ غصے میں فرانکس سے کہتا ہے فوراً جاندارلی سے کہو کہ موریا کو سنبھالے ورنہ چیزیں اس کے لیے خوفناک ہوں گی۔ ادرنی میں ساکھ جاندارلی سے کہتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ توپ پھٹنے کی وجہ مصطفیٰ آغا تھے، میں اس سے ملنے گیا، مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گیا، لیکن فکر نہ کریں میں نے اسے بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے اور اس کی اگلی غلطی کے بعد کیا ہوگا۔ تو جاندارلی کہتا ہے اے ہوشیار مصطفیٰ، تو تم نے اپنی نظریں میرے سر پر جمائی؟ ہاں، اسحاق کے سر کو چاہنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اسحاق کہتا ہے فکر نہ کریں پاشا، آپ کا سر بہت بھاری ہے، وہ سب اس کے نیچے دب جائیں گے۔ مصطفیٰ کے بارے میں یقین رکھیں، وہ دوبارہ ایسی کوشش نہیں کرے گا۔ مگر جاندارلی کہتا ہے مجھے اس کی وفاداری کے بارے میں یقین نہیں رہا، اب نیا کھیل کھیلتے ہیں۔ مصطفیٰ سے کہو کہ دوغان سے جان چھڑوا لے، مصطفیٰ آج کا مسئلہ ہے، ہم اس کا پٹا پکڑ لیں گے، مگر دوغان ماضی اور مستقبل دونوں کا مسئلہ ہے، اس کے پاس اب کوئی پٹا نہیں رہا، وہ ایک اندھی چھری کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ ایک اندھا چاقو کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بھی مار ڈالتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی مسکرا دیتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔